Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Power and Politics by Ansar Salim. आज के एक नए टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में आपकी टीचर आंसर सलीम हाजिर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको लेकर या जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग किसी भी स्टेट की जो है वो फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। वो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वो कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनके बिना के ऊपर किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है फॉलोइंग आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट। नंबर वन इज़ नेशनल सिक्योरिटी, protection of a nation border and territories against invasion or control by foreign power is the main objectives of a state. It is true that a nation foreign policy is coordinated with its defense. However, it's only help the Department of Defense. In fact, the policy of defense are often related to a department of a state policies. There is no question, however, that is a Department of Defense main job is to define a nation. इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ नेशन बॉर्डर है या टेरिटरीज़ की जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट इन्वेजन या कंट्रोल बाय फॉरेन पावर, उस ये मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी बनाने का, यानी कि अपने मुल्क को के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको सिक्योर करना और अपनी टेरिटरीज़ को सिक्योर करना ताकि कोई भी जो है वो इन्वेजन ना कर सके हमारे मुल्क के अंदर। तो उसको बचाने के लिए जो इक़दामात लिए जाते हैं उसको जो है वो नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, और ये फॉरेन पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है डिफेंस के साथ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को। डिफेंस का मतलब भी यही है कि अपने बॉर्डर्स का दिफ़ा करना, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना। और नेशनल सिक्योरिटी इसीलिए ही कायम की जाती है कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके, और ये फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई भी स्टेट जो फॉरेन पॉलिसी बनाती है वो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखती है, ताकि वो अपनी अगर किसी भी स्टेट के बॉर्डर जो है वो सिक्योर ही नहीं होंगे तो वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रन कैसे कर सकेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है फॉरेन पॉलिसी का वो नेशनल सिक्योरिटी ही होता है, यानी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना थ्रू अदर इन्वेजन या अदर जो टेररिज्म होता है उसके खिलाफ। Number two है free and open trade. Maintaining trade with other nations and preserving access to necessary natural resources have been basic goal of a state foreign policy. This is an absolute necessity for the state. Free and open trade policies are often the best policy of any nation. However, it needs to be pointed out that a state economy works very fine if the trade policies general are based upon the needs and the requirements of each particular nation. हम जानते हैं कि जो फ्री और ओपन ट्रेड होती है किसी भी स्टेट की, वो उसको ग्रोथ करने में या उसको तरक्की दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो मेंटेन करना ट्रेड को और प्रिज़र्व करना जो नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं और बेसिक गोल्स को अचीव करना, ये भी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते वक़्त हम फ्री एंड ओपन ट्रेड पॉलिसीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे, ताकि इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा सकें स्टेट के अंदर जो कि फ्री हों और ओपन हों, और जिनके अंदर जो है वो काम करना आसान हो, और वो जो नेशनल रिसोर्सेज़ हैं, नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज, उन तक रसाई जो है वो आसानी से की जा सके। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है फ़ॉरेन पॉलिसी का, यानी फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त फ्री एंड ओपन ट्रेड की जो पॉलिसी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है, कि क्योंकि ये किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट अप करने में अहम किरदार अदा करती है। नंबर थ्री है वर्ल्ड पीस। Each state works for the world peace because it avoid outside conflict and aids national security. हम जानते हैं कि दुनिया में जो बड़ी जंगें हुई हैं वो दो ही हैं, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, जिसमें जो है वो लाखों लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे, और लाखों लोग जो है वो मर गए, और बहुत से आर्मी के लोग जो थे वो मर गए, बहुत से सिविलियंस की डेथ हुई।
ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے اندر. اس کے بعد ورلڈ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بڑی ریسٹرکشن یا وار جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت سے ایسے انسٹیٹیوشن بنائے گئے، اور جو نیشنل سیکیورٹی اور جو ورلڈ پیس ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو ورلڈ پیس جو ہے وہ فارن پالیسی کا ایک مین آبجیکٹیو ہوتا ہے. جو ہر اسٹیٹ ہے یا ہر جو کنٹری ہے وہ ورلڈ پیس کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ اپنے امن و امان کو قائم کر سکے، اور وہ ان ممالک میں شامل ہو جو پیس قائم کرنے میں کام کر رہے ہیں. تو ایچ اسٹیٹ ورک فار دا ورلڈ پیس بیکاز اٹ اوائڈ آؤٹ سائڈ کانفلکٹ اینڈ نیشنل ایڈ سیکورٹی. A state must try to help each other to settle dispute and has also supplied economic aid to at-risk countries in part to prevent upsprings and revolutions. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کانفلکٹ سے بچ سکے اور ورلڈ پیس کو قائم کر سکے، اور ایک اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ یا ایک نیشن دوسری نیشن کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یا جو کنفلکٹ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرانے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے. اور کسی بھی رسک کے ٹائم جیسے کہ سیلاب یا زلزلے کی صورتحال میں ایک دوسرے کو اکانومک ایڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ جس بھی اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی قدرتی آفات آئی ہیں جیسے کہ زلزلہ، سیلاب وغیرہ، تو اس وقت اس اسٹیٹ کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. تو جو دوسری اسٹیٹ ہوتی ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس اسٹیٹ کو اور اکانومک ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکے. تو ورلڈ پیس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور یوزلی جو ہے نا وہ ایک مین آبجیکٹیو ہے فارن پالیسی کا. World policy is the best policy of any country, and primary overseer world would be the Department of State and Foreign Affairs. History has recorded, however, that policies of aggression have been used in order to successfully obtain any given national goal. For a few hundred years, the foreign policy of Great Britain was imperialistic. It served Great Britain very well, yet this policy is injurious to the world peace. اس میں جو اگزامپل رائٹر نے دی ہے وہ فارن گریٹ برٹن پالیسی، جو کہ فارن پالیسی آف گریٹ برٹن تھی امپیریلزم کی، یعنی کہ کیپٹلزم کی پالیسی ہے، اس کی اگزامپل کو پٹ کیا ہے، جس کا جو مین پرپز تھا وہ تھا گریٹ برٹن کو سرو کرنا. لیکن اس پالیسی نے نا ورلڈ پیس کو کافی انجوریس کیا. تو یہ جو ہے ورلڈ پیس کی ایک بیسٹ اگزامپل ہے گریٹ برٹن، فارن پالیسی آف گریٹ برٹن، جو کہ امپیریلزم کی پالیسی تھی. تو یہ بھی ایک مین آبجیکٹیو ہے ورلڈ پیس بھی فارن پالیسی کا. اس کے بعد ہے ڈومیسٹک گورنمنٹ. ڈومیسٹک گورنمنٹ کے اندر ہے کہ اسٹیٹ فارن پالیسی مسٹ بی ایمڈ ایٹ to help others to create domestic political system. For example, with United States helped many formerly communist nations in Europe to form domestic political system in 1990s. A state must form an alliance with domestic states and furnish foreign aid to them. If a state discourage foreign aid to the non-democratic, then the non-democratic state will try to adopt the democratic system of government. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے یا اسٹیٹ فارن پالیسی ہوتی ہے اس کا ایم ہوتا ہے ہیلپ کرنا دوسروں کی کریٹ ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم، یعنی کہ ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم یا ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کو کریٹ کرنے میں ایک نیشن جو ہے وہ دوسری نیشن کی مدد کرتی ہے. فار ایگزامپل جب یونائٹڈ اسٹیٹ نے جو ہے وہ ہیلپ کیا تھا کمیونسٹ نیشن کو ان یورپ کے اندر کہ وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم لے آئے 1990s میں، تو ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ الائنس بناتی ہے دوسری اسٹیٹ کے اندر دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانے کے لیے، اور وہ اپنی جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کو فرنش کرتی ہے ان اسٹیٹ کے اندر. تو اگر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈسکریج کرتی ہے فارن ایڈ کو ٹو دا نان ڈیموکریٹک، دین دا نان ڈیموکریٹک اسٹیٹ ول اڈاپٹ ٹو ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ. یعنی اس میں جو مین بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم اڈاپٹ کرنے میں، اس کو فرنش کرنے میں اور اس کو ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک مین آبجیکٹیو ہے فارن پالیسی کا. اس کے بعد ہے لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کنسرن فار ہیومینٹی. Viscous of national disaster or starvation have looked to the other state help. In such time of crisis, a state must respond by providing food, medical supplies,
اینڈ ٹیکنالوجیکل اسسٹنس فار ہیومینیٹیرین ریزن. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی کوئی قدرتی آفات کسی بھی اسٹیٹ کے اندر آتی ہیں تو دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی اکنامیکل جو ہے وہ ایڈز پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کی اکانومی کو بہتر بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں یا وسکس ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یا اسٹارویشن یعنی بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، قحط سالی کی کیفیت ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، تو دوسری اسٹیٹ ان کرائسس کے اندر جو ہے وہ مدد کرتی ہیں اس اسٹیٹ کی جو کہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں وہ پرووائڈ کرتے ہیں فوڈ، میڈیکل کی چیزیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجیکل اسسمنٹ دیتے ہیں ہیومینیٹیرین ریزن کے اوپر. یعنی کہ سب سے پہلے تو ہیومینٹی ہماری جو ہے نا وہ ریزن ہے نا. تو ایک اسٹیٹ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر دوسری اسٹیٹ کی ہیلپ کرتی ہے ان دوز کنڈیشن جب وہ کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹرز کے طور پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، میڈیکل ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں. تو ایٹ دیٹ سیم ٹائم دا ایڈ سرو دا اسٹریٹجک انٹرسٹ آف دا ایڈ گیونگ اسٹیٹ بائی مینٹیننگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دا ورلڈ. اچھا دیکھیں، ایک اسٹیٹ جو کہ دوسری اسٹیٹ کی ہیلپ کرتی ہے اس وقت جب اس اسٹیٹ کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب وہ کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ ویک ہو چکی ہوتی ہے. تو جو اسٹیٹ ان کی ہیلپ کرتی ہے تو ہیلپ کے پیچھے ان کا مقصد بھی ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کروانا. تو کیونکہ ہم آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک مین آبجیکٹیو ہے جو ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اندر اپنے امپلیمنٹ کروانے میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. Concern for humanity are goals for any state to pursue. However, once again, it depends on which nation we are speaking about. We mean the state where the people are leading very miserable lives. وہی بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہمدردانہ جو ہے لائف گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ کو ہیلپ کرتی ہے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر کے، یعنی کہ جس میں بیسک نیڈز شامل ہیں، یعنی فوڈ، میڈیکل فیسلٹیز اور ٹیکنالوجیکل اسسمنٹس وغیرہ. لیکن اس کے پیچھے جو پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فارن پالیسی، اپنی فارن پالیسی اس اسٹیٹ کے اندر امپلیمنٹ کروانا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا، آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی، جس میں ہم نے اس کے کافی سارے جو ہے وہ پوائنٹس کو ڈسکس کیا. نمبر 1 تھا نیشنل سیکیورٹی، نمبر 2 تھا فری اینڈ اوپن ٹریڈ، نمبر 3 تھا ورلڈ پیس، نمبر 4 تھا ڈومیسٹک گورنمنٹ، اینڈ نمبر 5 تھا کنسرن فار ہیومینٹی. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ٹولز آف فارن پالیسی کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو اس کو پلیز لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں اور نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.